میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری صحابہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے غور کیا کون ایسا خوش نصیب ہے جو سب سے بعد میں آتا ہے اور سب سے پہلے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر صحابہ نے بڑی غور کیا۔ ایک صحابی رسول ہیں جو سب سے بعد میں آتے ہیں، سب سے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور محفل ختم ہوتی ہے سب سے پہلے اٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن مصطفیٰ نے فرمایا، صحابہ نے دیکھا، پھر دوسرے دن نبی نے فرمایا، دوسرے دن پھر صحابہ نے دیکھا، پھر تیسرے دن نبی نے فرمایا اگر کوئی جنتی مرد دیکھنا چاہتا ہے تو اسے دیکھ لے جو محفل میں سب سے بعد میں آتا ہے اور سب سے پہلے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کہتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کے فرمان پر بڑا غور کیا تو ایک صحابی ہے جو سب سے بعد میں آتے ہیں اور سب سے پہلے چلے جاتے ہیں، میرے دل میں خیال آیا ہو نہ ہو یہ وہی ہے جو سب سے بعد میں آتے ہیں اور سب سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ کہتے ایک دن جب وہ گھر کے لیے نکلے نا تو میں ان کے پیچھے ہو لیا، پیچھے پیچھے میں چلا جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب ان کے گھر کے قریب جا کر پہنچا، جیسے گھر کے قریب پہنچا تو میں نے پیچھے سے سلام کیا، السلام علیکم، تو انہوں نے محبت سے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب انہوں نے سلام کا جواب دیا، کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب سلام کا جواب دیا تو میں نے محبت سے کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہونے کے بعد بڑی پاکیزہ لہجے میں عرض کیا، او اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابی، اگر آپ کہیں تو آپ کے گھر میں مہمان نہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی کے مقدس صحابی تھے اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، نبی کے وفاداروں کا طریقہ یہ تھا، مصطفیٰ کے چاہنے والوں کا یہ سلیقہ تھا کہ جب ان کے گھر مہمان آتے تھے نا تو خوشیوں میں جھوما کرتے تھے، جب مہمان آتے تھے تو خوشیوں میں مگن ہوتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تحیتے اور مصطفیٰ کے ماننے والوں کی عظیم دلیل ہے کہ جو نبی سے پیار کرتا ہے مہمانوں کو دیکھ کر کے وہ بھاگتا نہیں ہے، مہمانوں سے پرہیز نہیں کرتا ہے، بلکہ جب مہمان آتے ہیں تو بڑھ کر خوشی سے سواگت کرتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے، ویلکم کہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابی ہے، جیسے انہوں نے سنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کی پلکیں بھیگ گئی اور بھیگی پلکوں کے ساتھ صحابی رسول کہتے ہیں آپ پوچھ رہے ہیں عمر کے بیٹے کہ میں آپ کے گھر مہمان ہو جاؤں؟ وہ عمر کے بیٹے عبداللہ میں خوش نصیب ہوں کہ آپ میرے گھر مہمان ہوں گے، آپ میرے گھر تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں چلا گیا ان کے گھر مہمان ہو گیا۔ اب جب گھر جا کر کے ان کے مہمان ہوا، اللہ اکبر، ایک دن گزرا، کہتے ہیں دن گزر گیا، جب رات آئی تو میں عشاء کی نماز پڑھ کر کے ساتھ میں عشاء کی نماز پڑھ کر اور نماز پڑھنے کے بعد میں کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے کے بعد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد میں غور سے دیکھنے لگا، ہو سکتا ہے یہ کون ایسا عمل کرتا ہے، یہ کون ایسا نیک کام کرتے ہیں جس کے بنا پر مصطفیٰ نے فرمایا ہے اگر کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے تو اسے دیکھ لے جو سب سے پہلے محفل میں آتا ہے اور سب سے بعد میں محفل سے جاتا ہے۔ وہ میرے ملت کے نوجوانوں اور میری ملت کی ماں بہنوں، نبی کے حدیث پاک کے جملے دل کے تختے پر لکھ کر لے جاؤ اور اعلان کرنا، اپنے بچوں کو گھٹیوں میں پلا دینا اور پلا کے کہنا او بیٹا اگر زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، زندگی جینا چاہتا ہے تو ہر قدم سنت مصطفیٰ پر اٹھا، تیرا ہر قدم شریعت مصطفیٰ پر اٹھے، کیونکہ شریعت مصطفیٰ عشق مصطفیٰ میں جینے والا زندہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کی محبت میں زندگی ہوتی ہے، مصطفیٰ کے پیار میں الفت عشق میں زندگی ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو بڑی محبت کے ساتھ ان جملوں کو عرض کروں جو حدیث پاک مصطفیٰ ہے، نبی کا فرمان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں آگے گیا، جانے کے بعد میں نے کہا بھائی عشاء کی نماز تو پڑھ لی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں عشاء کی نماز تو ہو گئی ہے۔ کہا اب کیا کیا جائے؟ کھانے کا انتظام ہوا، کھانا کھایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کھانا کھانے کے بعد میں ہم دونوں آپس میں یعنی ساتھ میں سوئے، ساتھ میں لیٹے تو
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں پریشان تھا رات بھر، مجھے نیند نہ آئی، میں رات بھر جاگ رہا تھا، کروٹیں بدل رہا تھا، یہ دل میں سوچ رہا تھا نہ جانے میں سو جاؤں یہ اٹھ کر کے کوئی ایسی عبادت کر لے یا کوئی ایسا عمل کر لے جو عمل اللہ کو اتنا پسند ہو جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ہے اگر کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے تو اسے دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں پریشان رہا مگر رات بھر سویا نہیں، کروٹوں پر کروٹیں بدلتا رہا، کروٹیں بدلتا رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب کروٹیں میں بدل رہا تھا مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس کشمکش میں یہ بات سوچ کر ہو سکتا ہے رات میں کوئی اچھا عمل کرتا ہو، رات میں کوئی نیک کام کر لیتا ہو، رات میں کوئی ایسی عبادت کرتا ہو جو عبادت رب کو پسند ہو۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا وہ کہتے ہیں کہ رات بھر میں سویا نہیں، صبح اٹھا جیسے فجر کی نماز سے پہلے انہوں نے مجھے جگایا اور جگانے کے بعد میں مجھے جھنجھوڑا، جھنجھوڑنے کے بعد میں کہتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن عمر، سمجھ میں آ رہی بات؟ جی 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 جی۔ زیادہ اسپیڈ تو نہیں، 12 کے بعد ہو گئے اس لیے میں سپر فاسٹ ہوں۔ توجہ ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بس زیادہ دیر نہیں، بس تھوڑی دیر آپ لوگوں کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جتنا آپ کا ذہن قبول کر سکے۔ حضرات محترم بڑی محبت کے ساتھ آپ سماعت کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا اور جگانے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ اٹھیے تہجد کا وقت ہو گیا ہے۔ میں اٹھا اور تہجد کے لیے جب وضو کر کے بیٹھے، اللہ اکبر، تہجد کی نمازیں پڑھی اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد میں حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہم لوگ مصلے پر بیٹھ کر کے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فجر کا وقت آ جائے، نماز پڑھ لے۔ اور میرے ملت کا نوجوان ذرا سوچ تو صحیح، یہ نبی کے مقدس صحابی ہیں، یہ وفادار نبی ہے، یہ مصطفیٰ سے پیار کرنے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر صحابیوں کا یہ عمل رہتا تھا، ان کا یہ کہنا رہتا تھا، ان کا یہ طریقہ تھا، ہر لمحہ ہر پل ہر وقت بس فقط یہی چاہتے تھے کہ مصطفیٰ کی نظروں کو سکون ملتا رہے، نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی رہے، مصطفیٰ کی آنکھیں ٹھنڈی رہے۔ اور نبی کی آنکھیں جب ٹھنڈی ہوتی تھی نا تو زمانہ ٹھنڈا رہتا تھا، مصطفیٰ کی جب نظریں ٹھنڈی ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ ذرا غور کریں مسلمانوں، ذرا دیکھیں تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رات بھر نہ سویا، صبح فجر کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد میں ہم دونوں اٹھے، ناشتہ کیے، ناشتہ کرنے کے بعد میں وہ ذریعے معاش کے لیے جو کام کرتے تھے اس کام کے لیے وہ چلے گئے۔ جب شام کو آئے وہ واپس آنے کے بعد میں پھر وہی عشاء کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد میں کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد پھر سو گئے۔ پھر تہجد کا وقت ہوا، تہجد کی نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 3 راتیں اور 3 دن میں اس کے یہاں رہا۔ بے شک بے شک۔ کتنا؟ 3 دن اس کے یہاں مہمان رہا۔ اور مہمانوں کی عزت بھی 3 ہی دن ہونی چاہیے، اتنا بڑا مہمان نہ بن جائے کہ بوجھ محسوس ہو۔ کچھ تو مہمان ایسے ہوتے ہیں نا کہ عاجز آ جاتے ہیں آدمی ان سے، ایسے مہمانوں سے اللہ بچائے۔ غلط نہیں کہتے بھائی میں، آپ مسکرائے، تھوڑا سا ریلیکس ہوئے، محبت سے سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 3 دن ہو گئے تو میں پہنچا اس مقدس رسول کی صحابی کی بارگاہ، نبی کے صحابی کی بارگاہ میں نے عرض کیا، بڑی محبت سے کہا وہ اللہ کے مقدس صحابی، اللہ کے رسول کے مقدس صحابی، ذرا آپ بتائیں آپ کون ایسا عمل کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کے بارے میں نبی نے 3 بار 3 دن ارشاد فرمایا، ایک دن فرمایا، دوسرے دن فرمایا، تیسرے دن فرمایا اگر کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے تو اسے دیکھ لے جو محفل میں سب سے بعد میں آتا ہے اور سب سے پہلے چلا جاتا ہے۔ آپ کون ایسا عمل کرتے ہیں؟ کون ایسی نماز پڑھتے ہیں؟ کون ایسی آپ رب کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں؟ تو
तो वो सहाबी रसूल रोने लगे, पलकें भीग गई और भीगी पलकों के साथ कहते हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर आप क्या जानना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? कहा मैं पूछना ये चाहता हूँ कौन ऐसी तस्बीह पढ़ते हैं आप, कौन ऐसा रब की बारगाह में वजीफा करते हैं, कौन ऐसी इबादत रब की करते हैं? अल्लाह अकबर। वो सहाबी रसूल कहते हैं वो अब्दुल्ला इब्ने उमर आपने देखा नहीं, मेरी नमाजों को तूने देखा है, मेरे तस्बीह तहलील को तूने देखा है, मेरे औरादी को अजाइफ को तूने देखा है। ए अब्दुल्ला इब्ने उमर तुम मेरे साथ रहे हो, फजर के बाद में चला जाता हूँ जरिए माश के लिए, काम के लिए निकल जाता हूँ, शाम को आता हूँ, ईशा की नमाज पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ने के बाद में मैं नमाज पढ़ने के बाद खाना खाता हूँ, खाना खाने के बाद में मैं सो जाता हूँ, सोने के बाद में उठता हूँ, उठने के बाद में रख दे बेटा, अल्लाह सलामत रखे इस बच्चे को, चले आज उठता है, अल्लाह सलामत रखे इस बच्चे को। नबी के सब्जे में इसलिए कि जवानों बूढ़ों को तो हया आ रही है, कम से कम नबी की सुन्नत पर वो अमल तो कर रहा है। बैर कह मेरे भाई मोहब्बत के साथ सुने, और ये महफिल पाके नबी है, इसको बड़े अदब व एहतराम के साथ सुने, इसलिए कि ये अदब की महफिल है, ताजीम की महफिल है। इन महफिलों के अदब सिर्फ हम लोग कर ले जाए ना तो दुनिया और आखिरत बन जाए। बहर कैफ मैं ज्यादा लंबे और ज्यादा दूर न जाकर बड़ी जल्दी में समेट करके आप लोगों के सामने इस हदीस पाक का महफल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस सहाबी है, कहते हैं और अब्दुल्ला इब्ने उमर तूने मेरे शब रोज को देखा है, तूने मेरे हर हाल को देखा है। ए अब्दुल्ला इब्ने उमर तूने मेरी नमाज़ें देखी है, तूने मेरी इबादत देखी है, जो रब की बारगाह में मैं सजदे करता हूँ तूने देखा है। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं मैं चला आया, आने के बाद में बारगाह नबी में हाजिर हुआ, देखा मुस्तफा मस्जिद नबवी में आराम फरमा है। जब मैंने देखा नबी की बारगाह में, अल्लाह अकबर, नबी की बारगाह में मैं हाजिर हुआ, हाजिर होने के बाद काशाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकद्दस सहाबी पाक की जमात है, नबी के मुकद्दस सहाबी है। अल्लाह अकबर। जब सहाबी रसूल तशरीफ फरमा है, नबी के मुकद्दस सहाबी है, कहते हैं मैंने उन्हीं के बीच में नबी की बारगाह में अर्ज कर दिया, पूछ लिया मोहब्बत के साथ, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताएं ना, आपने जिनको 3 बार जन्नती कहा और 3 दिन आपने फरमाया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन कहा, अगर कोई जन्नती देखना चाहता है तो वो उस सहाबी को देख ले, उसको देख ले जो सबसे बाद में आता है और सबसे पहले जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन ऐसा काम करते हैं, बेशक बेशक, कौन ऐसा अमल करते हैं? तो नबी इरशाद फरमाते हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर क्या तुम जानते हो उन्हें? अल्लाह के रसूल आपने जब से फरमाया ना तब से मैं गौर कर रहा हूँ कौन है जो सबसे बाद में आता है? आका मैंने देखा एक आपके मुकद्दस सहाबी हैं, मैं उनके घर गया, अल्लाह के रसूल 3 दिन मेहमान भी रहा। नबी इरशाद फरमाते मेहमान रहे, अर्ज करते आका सिर्फ देखने के लिए गया था, कौन ऐसा अमल करते हैं, कौन ऐसी इबादत करते हैं जिसके बिना पर आपने इरशाद फरमाया जन्नती देखना चाहते हो तो उस आदमी को देख लो, उस इंसान को देख लो जो सबसे पहले आता है, सबसे बाद में जाता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते पूछा नहीं था अब्दुल्ला इब्ने उमर? अर्ज करते या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम मैंने पूछा नहीं था। नबी इरशाद फरमाते अब्दुल्ला इब्ने उमर जाओ जरा पूछ करके तो आओ। अर्ज करते हैं आका जाए पूछ करके आप बता देना। मुस्तफा इरशाद फरमाते जाओ जरा पूछ करके आओ। कहते हैं जब मैं गया, अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं मैं गया बारगाहे नबी से उठा और उठने के बाद वो मुकद्दस सहाबी की बारगाह में हाजिर हुआ, हाजिर होने के बाद अर्ज करने लगा वो अमल हमें बताओ जो अमल जिस अमल के बारे में और जिसके बारे में नबी फरमाते हैं अगर कोई जन्नती देखना चाहता है तो उसे देख ले जो महफिल में सबसे बाद में आता है और मैं सबसे पहले जाता है। आप कौन ऐसा अमल करते हैं, कौन नमाज पढ़ते हैं, कौन सी तस्बीह पढ़ते हैं, कौन सा अमल करते हैं? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते जब मैंने पूछा ना तो वो सहाबी रो पड़े और रोने के बाद कहने लगे आप कैसी बात करते हैं, हम कौन ऐसा अमल करते, आप मेरे साथ रहे, बस मेरा वही काम है, नमाजें पढ़ लेता हूँ, दिन भर काम करता हूँ, दूसरे की मजदूरी करता हूँ, गरीब सहाबी हूँ, मेरे पास इतना मालो दर नहीं है कि मैं बैठ करके खा सकूं। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं और कहते हैं याद करो हो सकता है कोई काम करते हो सकता
जब इतना सुनना था तो रो करके आंखों से आंसू बहा करके भीगी पलकों के साथ वो नबी के मुकद्दस सहाबी कहते हैं, सुनो हमारे पास कोई अमल नहीं है, हाँ अलबत्ता एक चीज है जो मैं बारहा करता रहता हूँ। कहा कौन ऐसा काम है जो तुम बारहा करते रहते हो? अल्लाह अकबर। मेरे मिल्लत के नौजवान और मेरे भाई अहले मिंबर हजरात बड़ी गौर से जुमले को सुनेंगे। हजरात मोहतरम मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह उस आदमी को देख लो जो सबसे पहले सबसे बाद में आता है और सबसे पहले जाता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, मैंने पूछा कौन अमल है? तो अमल बता रहे हैं। सुनो, मैं ये काम अक्सर व बेशतर करता रहता हूँ। जब किसी को बुलंदी पर देखता हूँ ना, किसी को तरक्की करते देखता हूँ, जब कोई अपना मुसलमान भाई आगे बढ़ता है, जब कोई ईमान वाला भाई आगे चलता है, जब बुलंदी हासिल करता है, जब वो तरक्की हासिल करता है, तो मैं बस रब की बारगाह में हाथ उठा देता हूँ और हाथ उठाने के बाद अर्ज करता हूँ, ए अल्लाह तू करीम है मौला करम फरमा, तू रहीम है मौला रहम फरमा। परवरदिगारा ये तेरा बंदा है, तेरे नबी का सहाबी है, ए मौला ये ईमान वाला है, रब कदीर उसे इतनी बुलंदी अता कर, इतनी बुलंदी अता कर कि उसके सदके में हम सबको भी तरक्की अता कर। बस उसकी बुलंदी की दुआ करता हो, उसकी तरक्की की दुआ करता हो, उसके आगे जाने की दुआ करता हो, उसके आगे बढ़ने की दुआ करता हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर आ जाते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं, आका आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। नबी इरशाद फरमाते, क्या हुआ पता चला? पूछ करके आए हो? अर्ज करते, हाँ या रसूल अल्लाह पूछ करके आया हूँ। तो नबी इरशाद फरमाते, क्या पाया? आका की बारगाह में बड़ी मोहब्बत के साथ अर्ज करते हैं, ये अल्लाह के रसूल उनका जो अमल है ना, जो उनका काम है ना, जो उनकी नमाजें हैं ना, उससे बेहतर तो नमाज अबू बकर के पास है, उससे ज्यादा तो नमाज उमर पढ़ते हैं, उससे ज्यादा मुत्तकी और उससे ज्यादा तकवा शिआर तो उस्मान गनी है, मौला अली है, साद सईद है, जाबिर जुबैर है, तलहा मुक़द्दस सहाबा की जमात है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल अबू बकर के शब रोज को मैंने देखा है, उमर के शाम और सुबह को मैंने देखा है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर। पूछा नहीं था? बेशक बेशक। नबी इरशाद फरमाते, पूछा नहीं था? अर्ज करते, अल्लाह के रसूल पूछा था। तो नबी पाक फरमाते, क्या बोले? तो अर्ज करते हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मोहब्बत के साथ हाथ बांध कर नबी की बारगाह में, आका उनकी नमाजें तो देखी, मगर वो जब चलने लगा ना तो उन्होंने कहा बस एक काम ज्यादा, अक्सर व बेशतर आदत के खिलाफ, यानी जिस तरह ये मेरी आदत है और इस आदत के एतबार से कि मैं जब किसी मुसलमान को तरक्की करते देखता हूँ, किसी मुसलमान को आगे बढ़ते देखता हूँ, किसी मुसलमान को जब मैं ऊंचाई पर जाते देखता हूँ, तो रब की बारगाह में इल्तिजा करता हूँ, रब की बारगाह में अरीज़ा लगाता हूँ, परवरदिगारा इसे और तरक्की अता फरमा, इसे और बुलंदी अता फरमा, इसे और ऊंचाई अता फरमा। अल्लाह अकबर। तब इतना कहना था तो नबी इरशाद फरमाते हैं, तुम जानते हो अब्दुल्लाह इब्न उमर ये बातें कौन कर सकता है, ये दुआ कौन मांग सकता है? अर्ज करते आका ये दुआ कौन कर सकता है? नबी फरमाते हैं, ये दुआ वही कर सकता है जिसका सीना हसद से पाक हो, बेशक बेशक। जिसका सीना जलन से, हसद से, बुग़्ज़ से, कीना से जिसका सीना पाक हो। नबी फरमाते हैं ये दुआ वही कर सकता है। हर मोमिन के लिए दुआ नहीं लोग करते हैं। आज अपने मुआशरे का जायजा ले लो, आज अपने मुआशरे को देख लो, आज अपना मुआशरा पढ़ो ना, अपने मुआशरे को देखो ना। आज हमारे मुआशरे का मामला क्या है? एक बढ़ता है तो दूसरा टांग खींचता है, एक आगे जाता है तो दूसरा तरक्की रोकने की कोशिश करता है। एक अगर घर के दरवाजे पर एक गाड़ी खड़ी कर दी तो अब 4 मुसलमान इस गुमान में मरे जा रहे हैं, जलन और हसद में मरे जा रहे हैं। आखिर गाड़ी आई कहां से? ये गाड़ी लाया कहां से? ओ मेरे भाई, मेरे आका फरमाते हैं, अगर मुसलमानों की तरक्की, मुसलमानों के हसद, मुसलमानों के बुग़्ज़ से अगर सीने को पाक कर लो तो आका फरमाते हैं अल्लाह ताला
بے حساب جنت میں داخل فرما دے. بے شک بے شک واہ 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 واہ، بے شک. اللہ تعالیٰ بے حساب جنت میں ڈال دیتا ہے, بے شک بے حساب جنت میں داخل فرما دیتا. میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کون سا سینہ بغض سے خالی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ہر سینے میں کلا کی آگ جل رہی ہے. آج میرا معاشرہ حسد کی آگ میں جل رہا ہے. اور میرے بھائی آج تم حسد اور بغض کی آگ میں جل رہے ہو. آج ہم حسد میں جلے جا رہے ہیں حضرات, اور بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے حضرت. جی بے شک بے شک محبت کی توجہ دیتا ہوں. بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. آج بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. یہ صرف عوام یا قوم کا معاملہ نہیں ہے کہ حسد بغض انہی میں ہو. جی جی جی، اس ڈپارٹ میں بھی بڑا حسد ہے, اس ڈپارٹ میں بھی بڑا بغض ہے, اس ڈپارٹ میں بھی بڑا کینہ ہے. میں بڑی محبت کے ساتھ عرض کرتا ہوں یہ ہمارے جملے مسلمانوں صرف عوام کے لیے نہیں ہیں بلکہ ہر کوئی اپنے دل کی تختی پر لکھ کر لے جائے. اور جس دم جذبہ حسد کا کبھی بھی کوئی کینہ جاگے نا تو حدیث مصطفیٰ پڑھ لینا, نبی کا فرمان کھول کے پڑھ لینا کہ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا سینہ بغض سے حسد سے کینہ سے خالی ہوتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اسے بے حساب جنت میں داخل فرماتا ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں ہم اور آپ کا یہ معاشرہ کتنا کہاں پہنچ چکا ہے؟ بے شک سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ بہت اچھا، بہت اچھا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ نہ سمجھ رہے ہو تو اردو کی سردو, ہندی کی چندی کر کے بولنا جانتا ہوں. کوئی میں ہالینڈ یا امریکہ سے نہیں آیا ہوں بلکہ بس آپ کے ہی نیپال کا رہنے والا ہوں. بڑی محبت کے ساتھ آپ سماعت کر لیں تھوڑی دیر کے لیے. حضرات محترم آپ یاد کریں گے اور دیکھیں گے اس بات کو کبھی بھی ضرورت پڑے جب بھی دل میں یا کبھی بھی خیالوں میں جب بھی حسد و بغض کے کیڑے یا اس کی جراثیم جب اٹھنے لگے, جب کبھی پیدا ہونے لگے تو حدیث نبی پڑھ لینا, مصطفیٰ کا فرمان پڑھ لینا. اور نبی کی حدیث جب نظروں کے سامنے آئے گی, فرمان مصطفیٰ جب نظروں کے سامنے آئے گا کہ نبی کا ارشاد ہے, مصطفیٰ فرماتے ہیں حسد والا جنت میں نہیں جائے گا, بغض والا جنت میں نہیں جائے گا. حضرات آج نمازیں ہم پڑھتے ہیں, روزے ہم رکھتے ہیں, نیک عمل ہم کرتے ہیں, بہتر کام ہم کرتے ہیں, مگر معاملہ کیا ہے؟ ایک طرف نماز پڑھتے دوسری طرف نمازی سے حسد کرتے ہیں, ایک طرف نماز پڑھتے دوسری طرف امام سے بغض رکھتے, ایک طرف نماز پڑھتے دوسری طرف اپنے سے بغض کرتے. میرے آقا فرماتے ہیں نا جس دن سینہ پاک کر کے کسی مومن کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو کہ اللہ جنت عطا فرمائے. بے شک بے شک سبحان اللہ اللہ جنت عطا کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بے شک. میں تو سوچتا ہوں ختم کرنا چاہیے, اس لیے رات کا کافی حصہ گزر گیا. آپ لوگوں نے سن بھی لیا مطلب کی چیزیں اور مطلب کی تقریر. میں کوئی بوجھ بن کر کے یا زیادہ کوئی بولنے کا میں عادی بھی نہیں ہوں, بس جتنی دیر بولتا ہوں دعا کرتا ہوں اللہ محنت سے بلوائے, اور محنت کے ساتھ بولتا ہوں اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہر جملے پر پہلے مجھ کو پھر سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم سنیں گے, سنیے گا, سنیں گے 2 بجے تک. آپ 2 بجے تک ہو سکتا ہے 1-2 سال کے بعد پھر کرائیں, اور میں کل بھی جانا ہے پرسوں بھی جانا ہے نا, تو آپ کو کوئی دقت نہیں ہے. ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم آج حضرت 3 دن مسلسل ہو گئے, 3 دن سے ہم بولتے ہیں, اور یہ 4 دن تک کے ہم کو بولنا ہے, 5ویں دن سونا ہے, تھوڑا آرام ہے. اور جانتے ہیں میں کہ امام بھی ہوں مسجد کا, امام ہوں, وقت پر ہمیں نماز بھی پڑھانی رہتی ہے. عشاء پڑھا کے آتا ہوں نا تو جا کے فجر پڑھانی پڑتی ہے. اب ایسا نہیں کہ مقرر یا تقریر کرتے ہیں تو اب مقتدیوں پر روک کی ہم تقریر کرنے جاتے ہیں, فجر تم خود پڑھ لو, عشاء تم خود پڑھ لو, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. میرے بھائی ایمانداری کی روٹی اور عزت و عظمت کی روٹی اور رزق حلال کی تلاش کیا کرو مسلمانوں. اگر 2 چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہو جائے نا, ایک تو سچ بولنا اور ایک حلال رزق کھانا, تو میرا معاشرہ سمجھتے اور سنبھلتے ہوئے ٹائم نہیں لگے گا. اللہ اکبر. مگر میں مسلمانوں بڑی محبت
محبت کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ اکبر۔ نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ بے حساب داخل ہوگا جس کا سینہ بغض سے خالی ہو، جس کے سینے میں حسد نہ ہو، جس کا سینہ جلن سے خالی ہو، جلن سے پاک ہو، اپنے اپنوں کے لیے جلن نہ رکھتا ہو۔ آج دیکھیں آپ، باپ بیٹے سے جل رہا ہے، بیٹا باپ سے جل رہا ہے، بھائی بھائی سے جل رہا ہے، بھائی بھائی سے جل رہا ہے، بہن بہن سے جل رہی ہے، ماں بیٹی میں حسد و بغض کی آگ ہو رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ معاشرے میں جنم کس نے دیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ گھر میں آگ لگی کیوں اور کس لیے یہ گھر جل رہا ہے؟ کوئی حسد میں جل رہا ہے، کوئی بغض میں جل رہا ہے، کوئی بے سکونی میں جل رہا ہے، کوئی بے اطمینانی میں جل رہا ہے۔ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ وجہ کبھی آپ نے جاننے کی کوشش نہیں کی؟ آؤ میں وجہ بتا دیتا ہوں وجہ کیا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ کیوں یہ حسد میں جل رہا ہے، ہمارا معاشرہ کیوں یہ بغض میں جل رہا ہے، ہمارا معاشرہ یہ سکون کے ماحول میں کیوں نہیں جا رہا ہے؟ بے سکونی کا یا بے سکونی کیوں اس معاشرے میں ہے؟ اس بے اطمینانی کی وجہ کیا ہے؟ آؤ میں بڑی محبت کے ساتھ ایک اور حدیث رسول کا چیپٹر پلٹتا ہوں، ایک حدیث مصطفیٰ اور پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، میرے آقا مسجد نبوی میں داخل ہوئے، نماز کا وقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، او میرے مقدس صحابہ، ابو بکر تم بھی سنو، عمر تم بھی سنو، علی تم بھی سنو، او صحابہ سب سنو۔ اور نبی ارشاد فرماتے ہیں، او صحابہ سنو، میرا دل یہ کرتا ہے، جملے غور سے سننا، میرے نبی فرماتے میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں کسی اور کو مصلی پر کھڑا کر دوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور جو سستی کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے ہیں نماز کے وقت مسجد میں نہیں آئے، آقا فرماتے میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ اللہ اکبر۔ اے میری ملت کا نوجوان، میری ملت کی ماں بہنیں، ہم اور آپ کہاں جی رہے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ اس گھر کو میں آگ لگا دوں۔ میں بتانا چاہتا ہوں، اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم، میرے آقا کے فرمانے کا منشا دیکھے، مگر نبی نے آگ نہ لگائی، مصطفیٰ نے کسی گھر کو نہ جلایا، نبی نے کسی کے گھر کو آگ نہ لگائی، مگر یاد رکھیں آج ہم اور آپ اگر دیکھیں تو ہمارے گھروں میں آگ لگی ہے کہ نہیں لگی ہے؟ باپ بیٹے میں آگ لگی ہے، ماں بیٹی میں آگ لگی ہے، بھائی بھائی میں آگ لگی ہے، بہن بہن میں آگ لگی ہے۔ دولت مند ہے وہ بھی سکون سے نہیں ہے، غریب ہے وہ بھی سکون سے نہیں ہے، حضرات محترم مالدار سکون سے نہیں ہے، امیر وقت کا امیر بلڈنگوں حویلیوں میں اطمینان کی سانس نہیں لے سکتا، مگر جو فرمان خدا وہ فرمان مصطفیٰ پر عمل پیرا ہے جھوپڑے میں خوش نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں جن گھروں سے شریعت مصطفیٰ نکل جاتی ہے، شریعت مصطفیٰ پر عمل نہیں ہوتا، ان گھروں میں جھگڑے بوال حسد بغض بے سکونی کی آگ لگی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھروں کو محفوظ رکھے، اپنے معاشرے کو محفوظ رکھے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ باپ ہے اگر صحت مند رہے، اگر آپ چاہتے ہیں ماں گھر میں ہے بہتر رہے، اگر آپ چاہتے ہیں میری اولاد بہتر ہو، تو مسلمانوں کہیں اور تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب رات کا سناٹا ہو تو میری مائیں گھر کے گوشے میں مصلی بچھا لے، میری قوم کا نوجوان گھروں میں مصلی بچھا لے۔ جس وقت باپ مصلی بچھا لے گا بیٹا ایک دن مصلی بچھا لے گا، جس دن ماں مصلی بچھا لے گی اس دن بیٹی مصلی بچھا لے گی۔ حضرات میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ہمارا معاشرہ بے نمازیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، نبی کے چاہنے والوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن کسی نے پوچھا تھا، ایک آنے والے نے آ کر کے کہا تھا علی ہم بہت پریشان ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا علی دیکھو نا ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم نمازی ہیں، ہماری بیوی نماز پڑھتی ہے، بیٹی نماز پڑھتی ہے، گھر کے گوشے میں رات کے سناٹے میں مصلی بچھائے جاتے ہیں۔ او علی دیکھو نا نبی کی شریعت پر عمل ہے، مصطفیٰ کے فرمان پر عمل ہے، نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اور نبی او علی دیکھو نا معاملہ یہ ہے کہ ہم کام بھی کرتے ہیں، برکت نہیں ہوتی ہے، کام کرتے ہیں رزق میں کشادگی نہیں ہے، میں کام بھی کرتا ہوں، گھر کی برکتیں کہاں جاتی ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی فرماتے مسکرا کے فرماتے کیا روڈ کے پاس میں گھر ہے؟ فرماتے جیسے یہ روڈ ہے یہ گھر ہے؟
عرض کرتے کہتے ہاں علی، گھر روڈ پر ہے، بالکل لوگوں کا آنا جانا ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ علی ارشاد فرماتے جا کر گھر کے دروازے پر نہ پردہ ٹانگ دینا، پردہ لگا دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی سے پوچھا، بڑی محبت کے ساتھ پوچھا، علی بڑا آپ جو بات کر رہے ہیں بڑی عجیب و غریب بات ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ گھر میں برکتیں نہیں ہوتی ہے، گھر میں پردہ آئیے باہر کا پردہ ہے مگر اندر تو سب پردے میں لوگ رہتے ہیں، یعنی بیوی پردے میں رہتی ہے، میرے گھر کی ساری خواتین ساری عورتیں پردے میں رہتی ہیں۔ آخر علی فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں جو مین گیٹ ہے، مین دروازہ ہے، اس پر باہر سے پردے لگا کے عرض کرتے کہتے ہیں علی ذرا وجہ تو بتا دو۔ علی وجہ بتاتے ہیں مسلمانوں یاد رکھ کے لے جاؤ۔ علی کہتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا، اور تمہارے گھر کی برکتیں اس لیے ختم ہو جاتی ہیں جب لوگ تمہارے دروازے سے نکلتے ہیں نا تو ان لوگوں میں بے نمازی نکلتے ہیں اور بے نمازیوں کی نظر تمہارے گھر میں پڑتی ہے، اس کی وجہ سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی، اگر بے نمازی کی نظر پڑ جائے تو گھر کی برکتیں ختم ہو جائیں، اگر بے نمازی کی نظر پڑ جائے تو گھر کا سکون غارت ہو جائے، اگر بے نمازی کی نظر پڑ جائے تو گھر کی برکتیں اٹھ جائیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج باپ بے نمازی، بیٹا بے نمازی، ماں بے نمازی، بیٹی بے نمازی، آج گھر کا پورا گھر، پورا معاشرہ آج بے نمازیوں میں ڈوبا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا تم سوچ سکتے ہو برکتیں مل سکتی ہیں؟ بے شک بے شک سوچ سکتے ہو؟ نبی سے پیار کرو، مصطفیٰ سے محبت کرو۔ جس نے نبی سے پیار کیا ہے نا، نبی سے عشق کیا ہے، اور سچے عاشق نبی کی پہچان یہ ہے نا کہ کبھی نبی کی شریعت کے ساتھ نہیں کھیلتا، نبی کی شریعت کے ساتھ کبھی مذاق نہیں کرتا، نبی کی شریعت کو کبھی پامال نہیں کرتا، فرمان مصطفیٰ کو کبھی پشے پشت نہیں ڈالتا، کبھی نبی کے فرمان کو بالائے طاق نہیں کرتا، نبی کے فرمان پر کما حقہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کے وفادار کی علامت ہے، یہ نبی کے چہیتوں کی علامت ہے، نبی کے فرمان پر عمل کرنے والوں کی علامت ہے، نبی سے پیار کرنے والوں کی علامت ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں میری محبت ہو، بے شک بے شک بے شک بے شک نبی کی محبت میں آپ بیٹھے ہیں، آقا فرماتے ہیں جس کے دل میں میری محبت ہو میرا عاشق بن جائے، عاشق۔ نبی فرماتے ہیں یہ دنیا کی آگ تو درکنار، جہنم کی آگ اسے چھو نہیں سکتی۔ بے شک بے شک آؤ ذرا ایک حدیث مصطفیٰ اور فرمان رسول کے جھروکے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، اس بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ کی مقدس جماعت ہے، اللہ اکبر، صحابہ کے مجمع، جب صحابہ نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں، راستے سے صحابہ کا گزر ہو رہا ہے، اللہ اکبر، جب نکل رہے ہیں نا تو کیا دیکھا انہوں نے؟ ایک نبی کے مقدس صحابی ہے جن کا نام تاریخ میں اور حدیث نبی میں آتا ہے، جن کا نام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بڑے مقدس صحابی ہیں، بڑے پاکیزہ صحابی ہیں نبی کے، اللہ اکبر۔ حضرت عمار بن یاسر نبی کے ایسے مقدس صحابی ہے کہ اس وقت وہ نبی پر ایمان لائے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اقلیت میں تھے، یعنی مصطفیٰ کی جماعت کم تھی، کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد کم تھی، اس وقت وہ ایمان لائے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ۔ کہتے ہیں کہ جب میں ایمان لایا نا تو لوگوں نے مجھے بڑی تکلیفیں دی، بہت ستایا، اتنا ستایا، اتنا ستایا، اتنا مارا، بس فقط کہتے تھے وہ عمار تم نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، عمار تم نبی کی محبت کے تن بھرنا چھوڑ دو، عمار تم اسلام کا دامن چھوڑ دو، عمار تم اسلام سے پھر جاؤ، خدا کو ایک کہنا بند کر دو۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے ببانگ دہل یوں کہا تھا، تو ہو کے ترش رو مجھے ایزا ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے جو تم لوگوں سے ہو سکے، تم لوگ کر لو، جتنا ستانا چاہو ستا لو، جتنی پریشانی دینا چاہو پریشان کر لو، جو عادیتیں دینا چاہو دے لو، مگر یہ مجھ سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کی محبت ہم دل سے نکال دے، نبی کی محبت دل سے ہم نہیں نکال سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمار بن یاسر کو جب ستا کر مار کے لوگ تھک گئے نا تو سزا تجویز کی، سزا سوچا، مسلمان ہو نا، ہو نا مسلمان ہی تو ہیں، ہاں سوچنا کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں سزا کیا میرے لیے سوچا؟ عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ اس وقت صحابہ نے دیکھا نا، جب صحابہ کی جماعت نکلی تو صحابہ نے کیا دیکھا؟
अम्मार बिन यासिर हाथ के दोनों हथेली, दोनों इस हथेली पर आग का अंगारा लिए यूं खेल रहे हैं, यूं आग का अंगारा लिए खेल रहे हैं। तब साहबा ने पूछा था क्या आग तुम्हें नहीं जलाती? तो कहते हैं कि मैं उस वक्त ईमान लाया था जब नबी की जमात मुस्तफ़ा के मानने वाले कम थे, और नबी का जो कलमा पढ़ता था ना उस पर बड़ा जुल्म किया जाता था, बहुत सताया जाता था, बहुत मारा जाता था। कहते जब मार के लोग थक गए ना, ये कहते कहते कि खुदा को एक कहना बंद कर दो, नबी की मोहब्बत दिल से निकाल दो, तुम जो कलमा पढ़ते हो पढ़ना छोड़ दो। अल्लाह अकबर, मैंने उनसे कह दिया कि कलमा नहीं छूट सकता है। अल्लाह अकबर, नबी का दिया हुआ ईमान जो मुस्तफ़ा ने दिया है उसके बारे में कहते हैं कि ये तुम लोग लाख बुरा चाहो, जो भी करना चाहो, क्यों ना अम्मार की जान ले लो, मगर अम्मार कभी नबी की मोहब्बत के साथ और नबी के फरमान के साथ, मुस्तफ़ा के दीन के साथ बगावत नहीं करेगा। अल्लाह अकबर, हजरत अम्मार बिन यासिर को यूं कह रहे थे कि जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये मुझसे कभी न होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे, ये मुझसे कभी न होगा। ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अम्मार बिन यासिर कहते हैं जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये मुझसे कभी ना होगा कि नबी का दिया हुआ ईमान देंगे। ये इस ख्याल में मत रहना। तो लोगों ने सजा बनाई, एक सजा तजवीज की, सोचा मशवरा किया 2 4 5 बैठ करके इनको कौन सी सजा दी जाए जिस सजा से परेशान हो जाए, रो उठे। तो सजा ये सोची गई, मुसलमान हो जरा सोचना, नबी का कलमा पढ़ते हो जरा सोचना, मुस्तफा से मोहब्बत करते हो जरा दिल पर इस बात को दिल से सुनना और सोचना मुसलमानों। सजा उनके लिए ये सोची गई, एक गड्ढा खोदा गया, गड्ढे में लकड़ी डाली गई और लकड़ी जब डाल दी गई उसमें आग लगाई गई। आग इस तरह की जब उसमें लाल एकदम शोले जब उठने लगे, जब आग के अंगारे उठने लगे, अल्लाह अकबर, तब अम्मार बिन यासिर कहते हैं वो लोगों, दो ने हाथ पकड़ा, दो ने पांव पकड़ा और पकड़ने के बाद में मुझे उस आग के अंगारे पर लिटा दिया। अल्लाह अकबर, वो मुसलमानों जरा सोचो तो सही, ये नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, इसलिए इनको सताया जाता है कि ये मुस्तफा का कलमा पढ़ रहे हैं, इसलिए मारा जा रहा है कि ये नबी का दीन कबूल कर चुके हैं, इसलिए ये सताया जाता है कि ये खुदा को एक कह रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये मुसलमानों हम कितने खुश नसीब हैं कि हम लोगों ने मुसलमानों के घर पैदा होकर मुसलमानों के घर जन्म लिया हम लोगों ने, और इमाम साहब आकर के कान में आदान कहे और मुबारकबादी दे दी, मुबारक हो तेरे घर नबी का गुलाम पैदा हुआ है। अल्लाह अकबर, ये खुश नसीबी हम और आपको मिली है। मगर आप जरा देखें तो सही, कहते हैं कि मैं उस वक्त ईमान लाया था जब लोगों ने मुझे लिटाया ना, तो मैं बहुत रो रहा था, बहुत चिल्ला रहा था, क्योंकि जब आग के अंगारे पर किसी को लिटाया जाएगा, कहते हैं कि उस वक्त मुझे आग से उतारा जाता था ना, जब ये पुष्ट से पीठ से जब पानी निकलता और इतना पानी निकलता, जब आग के अंगारे ठंडे हो जाते ना तो मुझे उतार दिया जाता, और जब उतार दिया जाता तो मैं टेक लगा के बैठा भी नहीं जाता मुझसे, मैं टेक लगा के बैठ भी नहीं पाता था। अल्लाह अकबर, हज़रत अम्मार बिन यासिर कहते हैं एक दिन उन्होंने उन लोगों ने सताया, 2 दिन सताया, 3 दिन सताया। अल्लाह अकबर, कहते हैं तीसरे दिन जब मुझे उतारा गया आग के अंगारे से, उतारने के बाद में मुझे बिठाल दिया गया, तो न टेक लगाया जा सकता है, न पांव पर बैठा जा सकता है। कहते हैं मैं 2 हाथ लगा करके जमीन पर किसी तरह टिका हुआ था, बैठा हुआ था। अल्लाह अकबर, कहते आंखें भीगी थी, रो रहा था। अल्लाह अल्लाह, कहते रोते रोते मैंने दिल में कहा था, ये अल्लाह के रसूल मेरी खबर लो, आमिना के लाल मेरी खबर लो, ओ अल्लाह के रसूल मेरी खबर लो। कहते मैंने दिल में कहा था, दिल में सोचा था, तब तक हमने क्या देखा, आमिना का लाल आ रहा है, नबी तशरीफ ला रहे हैं, अब्दुल्ला का दुर्रा यतीम चला आ रहा है। कहते हैं कि मैंने देखा कि खुदा का महबूब आ रहा है। जब कहते हैं नबी का चेहरा नजरों के सामने आया ना, तो सारा गम भूल गया, सारी दर्द खत्म हो गई, और नबी का चेहरा तो वो पाकीज़ा और मुकद्दस चेहरा था। बीमार देख ले तो शिफा पा जाए, परेशान देख ले तो परेशानी खत्म हो जाए। नबी का वो मुकद्दस चेहरा था, अगर दर्द वाला देख ले तो सारी दर्द दूर हो जाए। वो मुस्तफा का मुकद्दस रुख पाक था, नबी का वो मुकद्दस चेहरा था। अल्लाह अकबर, मेरे आका तशरीफ लाए, करीब आए, आने के बाद इशारा फरमाया, वो अम्मार, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हाजिर हूँ। नबी इरशाद फरमाते अम्मार,
تو بہت پریشان ہوں۔ عرض کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھا، مگر جب سے میں نے آپ کو دیکھا نا ساری پریشانی دور ہو گئی۔ عمار کہتے ہیں میں نے مسکرانے کی کوشش کی ہے، اللہ اکبر، مگر جس کی پیٹھ جلی ہو وہ کیسے مسکرا سکتا ہے؟ مگر نبی کا مقدس وہ چہرہ تھا، نبی کا مقدس رخ پاک تھا کہ مصیبت میں بھی پریشانی میں بھی جب صحابہ کی نظریں پڑتی تھی تو مسکرا پڑتے تھے، اللہ اکبر، اور یہ سوچ کر مسکراتے تھے کہ نبی کی آمد ہو گئی ہے، مصطفیٰ تشریف لائے ہیں، آقا کی آمد پاک ہوئی ہے، درد دور ہوگا، پریشانیاں ختم ہوں گی، مصیبتوں کا خاتمہ ہوگا، اللہ اکبر۔ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ جب نبی قریب آئے اور جب مصطفیٰ قریب آئے، بالکل جب قریب آئے تو نبی نے ارشاد فرمایا عمار پریشان زیادہ لگ رہے ہو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب سے میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے نا لوگ بہت ستاتے ہیں، جب سے دین اسلام کو قبول کیا ہے نا تب سے بہت طرح طرح کی اذیتیں پریشانیوں میں ڈال رہے ہیں۔ آقا جب سے میں نے خدا کو ایک کرنا شروع کیا ہے نا اللہ کے رسول یہ مخالفت کی آندھیاں اٹھ گئی اور مخالفت کی آندھیاں چل رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت ستایا جا رہا ہے، بہت پریشان کیا جا رہا ہے، بہت مارا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عمار تجھ سے اٹھا بھی نہیں جاتا، بیٹھا بھی نہیں جاتا۔ عرض کرتے آقا میں بہت پریشان ہوں۔ مصطفیٰ کے دریائے کرم جوش میں آیا اور نبی مسکرا کے فرمائے او عمار ذرا بتا کون ایسی چیز ہے جو تجھے پریشان کرتی ہے؟ بے شک بے شک۔ نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ عمار ذرا بتا تو صحیح کون وہ چیز ہے جو تجھے اتنا پریشان کرتی ہے؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ دیکھ رہے ہیں آگ کے شعلے، یہ آگ جل رہی ہے دیکھ رہے ہیں؟ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں۔ عرض کرتے آقا اسی آگ پر مجھے لٹایا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ نبی کہتے ہیں آقا فرماتے کہ عمار بن یاسر کے پیچھے جب گیا نا تو دیکھا تو عمار بن یاسر کی پیٹھ بھیگی ہوئی ہے، اللہ اکبر، اور پیٹھ جلی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اس پہ پشت یعنی عمار کے پیٹھ کے پاس اس کے پیچھے جب کھڑا ہوا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پلکیں بھیگ گئی۔ عمار بن یاسر کہتے ہیں مصطفیٰ رو پڑے، نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مصطفیٰ جانے رحمت کی پلکیں بھیگ گئی اور نبی روتے ہوئے بھیگی پلکوں کے ساتھ میرے آقا فرماتے ہیں عمار اس آگ کی اتنی اوقات، یہ آگ اس طرح کہ میرے عاشق کو جلائے، میرے وفادار کو جلائے۔ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں مصطفیٰ نے میرے ہاتھ کی کلائی کو تھاما ہے، نبی نے میرے ہاتھ کو پکڑا ہے اور پکڑنے کے بعد میرے مصطفیٰ آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس آگ کے قریب گئے اور قریب جانے کے بعد میں مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں او عمار سن یہی آگ ہے؟ عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ یہ وہی آگ ہے جو مجھے پریشان کرتی ہے، جو مجھے ستاتی ہے، جو مجھے درد دیتی ہے۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ آگ کے بعد عمار کو مت جلانا، کیوں؟ اس لیے کہ عمار یہ میرا عاشق ہے۔ بے شک بے شک۔ فرماتے کون ہے عمار؟ میرا عاشق، میرا عاشق ہے، عمار کو آگ کے بعد مت جلانا۔ اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اللہ اکبر، نبی کے لبہائے نام جب جنبش میں آئے ہیں نا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے عمار یہی وہی آگ ہے؟ ہاں یا رسول اللہ یہ وہی آگ ہے جو مجھے پریشان کرتی ہے۔ عمار بن یاسر کہتے ہیں لبہائے نبی مصطفیٰ کے لبہائے پاک جب جنبش میں آئے ہیں، نبی کی جب ہونٹ مبارک کھلے وہ نبی کے مقدس ہونٹ ہے، نبی کے وہ پاکیزہ لبہائے نام ہے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مقدس اپنے ہاتھوں سے اشارہ فرماتے ہیں۔ آج وہ مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھے ہیں کہ کبھی سورج کی طرف اٹھے ہیں تو سورج ڈوبا پلٹ آیا ہے، کبھی نبی کی مقدس ہاتھ اٹھے ہیں، اللہ اکبر یہی ہاتھ ہے نبی کے پاکیزہ ہاتھ ہے، نبی کے دست مبارک ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ بارگاہ نبی میں عرض کرتے ہیں ہاتھ کس سمت اٹھا غنی کر دیا موت بہر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ یہ مصطفیٰ کے مقدس ہاتھ ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کہتے وہ لوگوں بے شک بے شک۔ جب سے نبی نے فرمایا تھا عمار میرا عاشق ہے نا، تب
जब से इस आग से खेलता हूँ ये आग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं रही है, بے شک بے شک ये आग मेरा कुछ जला नहीं रही है। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे भाई, नबी के तो आशिक ये होते हैं, मुस्तफ़ा के वफादार तो ये होते हैं, नबी के चाहने वाले तो ऐसे होते हैं मेरे भाई। मैं बड़ी मोहब्बत के साथ कहूँगा मेरे मिल्लत के नौजवानों और मेरे भाइयों, आप हदीस नबी पढ़े, नबी की जिंदगी का कोई भी गोशा आप उठा कर देख ले, सीरत मुस्तफ़ा की कोई भी किताब पढ़ ले, नबी की जिंदगी पाक का आप मुताला करके देख ले। अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हुए हैं, नबी रोए हैं, मुस्तफ़ा की पलकें भीगी हैं, तो उस वक्त नबी रोए हैं, नबी की पलकें उस वक्त भीगी हैं कि जब मुस्तफ़ा को ये गुनहगार उम्मत याद आ गई है। अल्लाह अकबर, अपने नबी गुनहगार उम्मत के लिए रो रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा यानी तमाम मोमिनों की माँ है, उम्मुल मोमिनीन है हजरत आयशा। अल्लाह अकबर, अम्मा आयशा कहती हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम बिस्तर पर लेटते थे। अल्लाह अकबर, जब रात का सन्नाटा होता ना तो मेरे आका बिस्तर से उठते, हाथ बांध कर खड़े हो जाते, यहाँ तक कि रात गुजरने वाली होती मेरे मुस्तफ़ा क़याम में रहते, खड़े रहते। अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम इतना लंबा होता, इतना लंबा होता। आयशा सिद्दीक़ा कहती है मुस्तफ़ा की मुक़द्दस शरीके हयात है, हम तमाम मोमिनों की माँ हैं। आप फरमाती है अल्लाह अकबर कि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह इतनी लंबी क़याम, मुस्तफ़ा इतनी देर तक खड़े रहते कि नबी के पांव सूज जाया करते थे, मुस्तफ़ा के पांव मुबारक में सूजन आ जाया करती थी। अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब रात में क़याम में खड़े होते थे तो क़याम का ये आलम के पांव में सूजन। अल्लाह अकबर, हज़रत आयशा कहती है मैं बैठ करके इंतजार करने लगती थी कब मुस्तफ़ा सलाम फेर दे, कब नबी सलाम नमाज खत्म करे। जब मुस्तफ़ा सलाम खत्म यानी सलाम फेरते नमाज खत्म करते थे तो मैं बड़ी मोहब्बत के साथ अर्ज करती थी ओ मेरे आका जरा आप बताएं ना, अल्लाह के रसूल सारा मदीना रात के सन्नाटे में नींद के आगोश में झूला झूलता है, सारा मदीना नींद के आगोश में इत्मीनान की सांसें लेता है। मेरे आका क्या आपको नींद नहीं आती है? मुस्तफ़ा आप क्या सोना नहीं चाहते? तो मेरे आका फरमाते हैं ओ आयशा मेरा दिल भी करता है कि रात का सन्नाटा हो, बिस्तर पर मैं भी सोऊं, मगर आयशा जब मैं लेटता हूँ ना तो करवटें बदलता हूँ। आयशा जिस वक्त मेरी उम्मत का मुझे ख्याल आ जाता है, आयशा उस वक्त मुझे नींद नहीं आती है। अल्लाह अकबर, हज़रात मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम हम गुनहगार उम्मतियों के लिए ये सब कर रहे हैं, मगर हम नबी के लिए क्या कर रहे हैं? थोड़ी देर के लिए नबी की बात सुननी हो, नबी का फरमान सुनना हो, मोहब्बत रसूल में बैठना हो, वो भी नहीं हो पाता, ये भी नहीं हो पाता। मेरे भाई मैं बड़ी मोहब्बत के साथ आप लोगों के सामने अर्ज करूंगा, कभी नबी की जिंदगी पढ़ करके तो देखो यार, नबी का फरमान कभी अपने नजरों के सामने तो लाओ। जिस वक्त और जिस दिन मुस्तफ़ा का फरमान तुम्हारे नजरों के सामने आया, हयात मुस्तफ़ा का गोशा आप लोगों ने नजरों के सामने बसा लिया ना, हम इस बात को बिल्कुल मुकम्मल यकीन महकम के साथ कह सकते हैं कि हदीस मुस्तफ़ा और नबी की सीरत पाक जब नजरों के सामने होगी तो जिंदगी गुजारने का तरीका हमें आ जाएगा, नबी जिंदगी गुजारने का सलीका हमें आ जाएगा। और मेरे भाई मैं बड़ी मोहब्बत के साथ बड़े दावे के साथ इस बात को कहता रहता हूँ, हर जगह कहता हूँ कि नबी की मुकद्दस सीरत पाक वो अदीम सीरत पाक है, नबी की वो मुकद्दस जिंदगी है कि आप जिंदगी में कोई भी गोशा हो, कोई भी मोड़ हो, कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप ये सोचें कि मुस्तफ़ा ने खाने का तरीका क्या बताया है, नबी ने पीने का तरीका कैसा दिया है, नबी ने चलने का सलीका कैसा बख्शा है, नबी ने बात करने का कैसा तरीका दिया है, बच्चों को किस तरह पाला जाए, नमाजें किस तरह पढ़ी जाए, गहरी जिंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीका, नबी की जिंदगी सामने रखो, अपनी जिंदगी गुजारते रहो। इसलिए कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा की जिंदगी को हम लोगों के लिए आइडियल नमूना बनाया है। अल्लाह अकबर, नबी रोए हैं हम सब के लिए, बेशक 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 नबी रोए हैं हम सब के लिए। ओ बाबू बैठो, इत्मीनान से बैठो, कहा बात है, बच्चे हैं, कौम के बच्चे हैं, ये कौम के मुस्तकबिल हैं। अगर इनकी परवरिश अच्छी हो जाए ना तो इनका हर बाप आने वाले दौर में फख्र महसूस कर सकता है।
یہ قوم کے مستقبل ہوتے ہیں، ان کی پرورش کیا کرو، ان کو بہتر پالو، اور مائیں گانا سنا کے نہ پالا کریں، درود پاک مصطفیٰ پڑھ کے پالیں۔ بے شک بے شک مائیں اس آگوش میں لوریاں سنائیں تو گانے نہیں، نعت مصطفیٰ سنا کے پالا کریں، وفادار مصطفیٰ کی زندگی سنا کے پالا کریں، مصطفیٰ کی زندگی پاک کے گوشے سنا کے۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب باپ پڑھا ہو، ماں پڑھی ہو، یہ دونوں جب علم دین سے ان کا سینہ جب چمکتا ہوگا نا، علم دین سے جب سینے آراستہ ہوں گے، علم دین سے جب سینہ منور ہوگا، تو مسلمانوں باپ ہو یا ماں ہو، اور نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ماں کا گود بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہے، اور جب ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے نا، پالتی ہے، پرورش کرتی ہے نا، تو اسے جس طرح چاہے وہ اس طرح اس ماحول میں اٹھا دے، اس ماحول میں اٹھا دے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، خالد ابن ولید اور یا خالد ابن ولید کی ماں کی تاریخ آپ نے کبھی پڑھی ہے؟ آپ نے سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا ابو بکر، یہ تمام اس وقت بھی ان کی مائیں جب کا، اور جب یہ ایمان نہ لائی تھی، اور یہ لوگ جب اس وقت ایمان نہ لائے تھے، اس وقت کا بھی یہی معاملہ تھا، اس وقت کا بھی یہ ماننا تھا کہ اس وقت یہ زندگی جب گزارتی تھی، اس وقت کی مائیں جب ان کو لوریاں سناتی تھی تو بہادروں کے قصے سنایا کرتی تھی۔ بے شک بے شک کیوں جانتے ہو؟ تاکہ بیٹا ہمارا بہادر بنے، طاقتور بنے۔ خواج کتے بلی سے ڈرا ڈرا کر بچے کو بالکل ازمرا کیے دار ایمان بنے۔ میں بڑی محبت کے ساتھ کہوں گا میرے بھائی اور میری ملت کی ماں بہنوں، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ حضرت بایزید بستامی ایک دن کرسی ڈال کر آنگن میں بیٹھے، بہت سارے لوگ ملنے آئے، سلام کرتے، ہاتھ چومتے، پاؤں چومتے، اور جب لوگ جانے لگتے تو یہ کہتے، وہ لوگوں دیکھ لو، میرا مقام دیکھو، میرا مقام دیکھو، میرا مرتبہ دیکھو، میری شان دیکھو، میری شوکت دیکھو، کتنا بلند اللہ نے میری شان کتنی بلند کی ہے، کتنا بلند وقار ہے میرا، اس لیے کہ خدا نے بڑھائی ہے۔ اور جانتے ہو یہ نمازیں میں نے پڑھی ہے، تہجد پڑھی ہے، میں نے یہ تمام محنت و مشقت کی ہے، خدا کی رضا کے لیے میں نے پوری زندگی عبادت اور ریاضت میں لگا دی ہے، تو خدا نے یہ مقام بخشا ہے۔ تو میں نے جب اتنا سنا نا تو میں ارشاد فرماتی ہے، بایزید چپ خاموش ہے بایزید۔ حضرت بایزید ماں کی محبت میں، ماں کی بارگاہ میں محبت سے عرض کرتے، ماں کیا ہوا؟ ماں ارشاد فرماتی ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ماں یہ نماز پڑھتا ہوں، اسی کی بدولت اللہ نے یہ عزت عطا کی ہے، روزے رکھتا ہوں، نیک کام کرتا ہوں، اچھے عمل کرتا ہوں، اس لیے خدا نے یہ مرتبہ یہ مقام ہمیں دیا ہے۔ تو ماں ارشاد فرماتی، چپ خاموش رہے، اپنی زبان وہی روک لے، یہ تیرے اندر یہ مقام و مرتبہ آتا کہاں سے؟ کہا ماں آخر تم کیا کہہ رہی ہو؟ تو ماں نے ارشاد فرمایا تھا، بیٹا بایزید جاگ کر، اگر تجھے تہجد پڑھ کر کے دودھ نہ پلاتی تو آج تیرے اندر یہ مقام پیدا نہ ہوتا، آج تیرے اندر یہ بلندگی پیدا نہ ہوتی، آج تجھے یہ اونچائی نہ ملتی، آج یہ رفعت جو ملی ہے نا، یہ دودھ کا صدقہ ہے، یہ اس نماز کا صدقہ ہے۔ یہ بیٹا سن، تو چھوٹا تھا نا، چھوٹا تھا نا، رات کا سناٹا ہوتا تھا، اللہ اکبر، اس رات کے سناٹے میں نا جب میں تجھے دودھ پلانے کا ارادہ کرتی، جب تو دودھ پینا چاہتا تو پہلے وضو کر لیا کرتی تھی، وضو کے ساتھ وضو کر کے دودھ پلایا کرتی تھی۔ وہ میری ملت کی ماں بہنوں، بڑی محبت کے ساتھ میں کہوں گا، بچوں کی پرورش کرو، بچوں کو پالو، مگر کس طرح پالو؟ اس طرح پالو میری ملت کی ماں بہنوں کہ آگے چل کے بچہ وفادار مصطفیٰ بن کر چمکے۔ یہ میرا بیٹا آج میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے غوث اعظم تو نہیں بن سکتا، مگر اس بات کو دل کی طاقت پر لکھو، اگر پرورش بہتر ہو، اگر پروان اچھا ہو، اگر پاک پوش بچے کو مل جائے تو غوث اعظم نہ صحیح غلام غوث اعظم بن کے اٹھے گا۔ میرا بچہ ابو بکر نہ صحیح ابو بکر کا غلام بن کر اٹھے گا۔ میرا بچہ آج یہ صحابہ نہ صحیح مگر محبت صحابہ کا لے کر جگر میں اٹھے گا۔ مسلمانوں میں بڑی محبت کے ساتھ آپ سے کہوں گا، مسلمانوں یہ درد ہماری قوم اور ہمارے معاشرے کا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کا جوان شرابی نظر آتا ہے، میرے معاشرے کا جوان جواری نظر آ رہا ہے، زانی نظر آ رہا ہے۔
آج جگہ جگہ مسلمان شرابوں کے اڈے آباد کرتے نظر آ رہے ہیں، مسلمان جوا کے اڈے آباد کرتے نظر آ رہے ہیں، آج مسلمان شرابوں اور نشوں میں ڈوبے نظر آتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ مسلمانوں، یہ طریقہ تم نے کہاں سے نکالا؟ یہ سلیقہ تمہیں کہاں سے ملا؟ یہ گوشہ تمہیں کس نے دیا؟ اے میرے ملت کے نوجوان، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آمد پاک مصطفیٰ اسی لیے ہوا تھا۔ نبی جب اس کائنات میں آئے تھے نا تو کس طرح کا ماحول تھا، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کس طرح قوم کو پاک فرمایا تھا، کس طرح مصطفیٰ نے شمع ہدایت کو روشن کیا تھا، کس طرح مصطفیٰ نے روشنی بانٹی تھی، اور مصطفیٰ نے ہدایت کا جب چراغ جلایا تھا تو معاملہ یہ ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی ہے، کہتے ہیں کہ شراب ابھی حرام نہیں ہوئی ہے، کہتے ہیں شراب ابھی حرام نہیں ہوئی ہے۔ میں شراب کا کاروبار کرتا تھا، شراب پلاتا تھا لوگوں کو۔ کہتے ہیں کہ شراب میں لیے کھڑا تھا، ایک صحابی تھے، وہ شراب یعنی پیالے میں لے کر کے کھڑے تھے، پینے جا رہے تھے، تب تک ایک آئے اور آنے کے بعد کہا کہ مصطفیٰ کا فرمان ہے، اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے۔ جیسے اتنا سننا تھا، وہ صحابی کہتے میں نے سارے مٹکے توڑ دیے، اور جو صحابی ہاتھ میں لے کر کھڑے تھے انہوں نے پیالہ اٹھا کر پھینک دیا، اور پھینک کر کہتے ہیں او لوگوں سنو، سب سے پہلے فرمان مصطفیٰ ہے، فرمان خدا ہے، اگر نبی کے فرمان پر قائم رہے، مصطفیٰ کی سنت پر قائم رہے، فرمان نبی پر قائم رہے، مسلمانوں کی زندگی ہم سب کی باقی رہے گی۔ بے شک بے شک بے شک، حق ہے۔ لہذا میرے بھائی، معاشرے کو ان ساری تمام تر برائیوں سے پاک کرو، اور یہ معاشرہ پاک اس وقت ہوگا جب ہماری ماؤں کے گود پاک ہوں گے، ماؤں کی آغوش جب پاک ہوگی، تب یہ سارا معاملہ پاک ہو سکتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ حضرات محترم، جو رسول کا متبعی ہے، جو رسول کی سنت پاک پر عمل پیرا ہے، جو نبی کے نقش قدم پر چلتا ہے، جو نبی کی مانتا ہے، فرمان مصطفیٰ پر عمل کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب تمہاری اتباع، نبی کی اتباع، نبی کی پیروی ہماری پیروی ہے، ہماری اتباع ہے۔ پتہ چلا مسلمانوں کی ہم نبی کی اتباع کریں، مصطفیٰ کا فرمان مانیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو شریعت نبی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم جملہ مسلمانوں کو نماز پنجگانہ کا پابند بنائے۔ اللہ تعالی اپنے حبیب